ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ آج ہم فقہ القلوب میں پیج نمبر 803 سے 806 تک جائیں گے انشاءاللہ. فقہ التقوی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے میں ہم نے یہ باب شروع کیا تھا جس میں ہم نے تقوی کے میننگ پڑھے تھے کہ اللہ کا تقوی یہ ہے کہ آپ اس چیز پر عمل کریں جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور جس چیز سے اللہ نے آپ کو روکا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو اس پر اجر دے گا، اور اگر نہیں مانیں گے تو سزا بھی ملے گی. اور اللہ سے تقوی کا حق یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کے کرنے میں کوئی کمی نہ کرے، کسر نہ چھوڑے، پوری کوشش سے اس کو کرے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ بچے. انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس پر ایمان لائے، اس پر توکل کرے. یہ سب تقوی کی علامات ہیں. اللہ نے اپنے مومن بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کیونکہ وہی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑائی کا، عظمت کا، عزت کا، احترام کا مستحق ہے. اس لیے ہم سب کو اس کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی رکھنی چاہیے کیونکہ وہ بڑا ہے. اور پھر یہ کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ تقوی کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو. اور پھر ہر انسان سے اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس توقع کی جاتی ہے کہ وہ کچھ کرے. اسی طرح تقوی کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں نہ دیکھے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے، جہاں آپ کا جانا اس کو ناپسند ہے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم اپنے بہت سارے ڈیسیژنز درست کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ جانے سے پہلے، چاہے کسی کا گھر ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہاں جانا اور یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
تو پھر انسان قدم اٹھائے گا، اور اگر وہ دیکھے کہ نہیں یہ اللہ کی پسند کا نہیں، تو پھر وہ جس کے اندر تقوی ہوگا وہ رک جائے گا۔ آج ہم شروع کریں گے بتقوی قسمانی، اور تقوی دو قسم کا ہے، تقوی القلوب و تقوی الجوارح، دلوں کا تقوی اور اعضاء کا تقوی، یعنی ایک تقوی اندر ہے اور ایک تقوی باہر نظر آتا ہے۔ والاصل تقوی القلوب، اور اصل میں تو تقوی دلوں کا تقوی ہوتا ہے، اصل میں تو تقوی کا مقام دل ہے۔ وتقوی الجوارح من لوازم تقوی القلوب، اور اعضاء کا تقوی دلوں کے تقوی کے لوازم میں سے، یعنی ظاہر میں جو تقوی نظر آتا ہے وہ دراصل اس کا نتیجہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں تو ظاہر کا تقوی فائدہ نہیں دے گا۔ وہی ثمرۃ تقوی القلوب، اور وہ دلوں کے تقوی کا ثمرہ، نتیجہ، نچوڑ، خلاصہ، پھل ہے۔ فالتقوی فی الحقیقت فی القلب، تو تقوی اصل میں تو دل میں ہوتا ہے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ یہ اس طرح ہے، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی احترام انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہے، وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں دراصل دل سے اٹھتی ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کی تعظیم، کسی چیز سے محبت، کسی کا احترام صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل کے اندر سے اٹھتا ہے۔ وَتَقْوَى الْجَوَارِحِ لَا قِيمَةَ لَهَا وَلَا وَزْنَ بِدُونِ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اعضاء کے تقوی کی دلوں کے تقوی کے بغیر نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی وزن، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ واللہ سبحانہ امر عبادہ ان یقوموا بشرائع الاسلام علی ظواہرہم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کے احکام کو ان کے ظاہر پر قائم کریں، یعنی ظاہری طور پر بھی اسلام کے احکامات نظر آنے چاہیے۔ وحقائق الایمان علی بواطنہم، اور ایمان کے حقائق کو اپنے باطن میں قائم کریں، یعنی اللہ نے ہمیں صرف ظاہری اسلام نہیں دیا، بلکہ کیا حکم دیا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر بھی ایمان کی حقیقت راسخ ہو، جڑ مضبوط ہو۔ ولا يقبل واحد منهما الا بصاحبه وقرینہ، اور ان میں سے کوئی ایک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ دوسرا اس کا صاحب اور اس کا ساتھی نہ ہو۔ یعنی خالی دل میں رکھنا اور عمل کچھ نہ کرنا قابل قبول نہیں، اور خالی ظاہراً تقوی کا لبادہ اوڑھ لینا اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ بھی قبول نہیں۔ والاسلام علانیۃ والایمان فی القلب، اور اسلام ظاہری عمل ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے، ایک ظاہر میں ہے اور ایک باطن میں۔ وَكُلُّ إِسْلَامٍ ظَاهِرٍ لَا يَقُومُ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ الْبَاطِنَةِ فَلَيْسَ بِنَافِعٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ إِيمَانٌ بَاطِنٌ، اور ہر ظاہری اسلام، ظاہری لبادہ جو ایمان کی باطنی حقیقت پر قائم نہ ہو، یعنی وہ درخت جس کی جڑ نہ ہو، تو وہ مفید نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کے ساتھ باطنی ایمان بھی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کیا چاہتے ہیں ہم سے کہ دل میں ایمان راسخ ہو، اور اس کے جو ظاہری شکل ہے وہ ہماری ظاہریت میں نظر آئے۔
وَكُلُّ حَقِيقَةٍ بَاطِنَةٍ لَا يَقُومُ صَاحِبُهَا بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ لَا تَنْفَعُ وَلَوْ كَانَتْ مَا كَانَتْ، اور ہر باطنی حقیقت جس کا ایک مسلمان یعنی صاحب حق مراد صاحب اسلام کے ظاہری احکام کو قائم نہ کرے تو وہ باطنی حقیقت کوئی فائدہ نہیں دے گی، خواہ وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ولو کانت ما کانت، جیسی بھی ہو اس کا فائدہ نہیں۔ لیکن عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، میری نیت اچھی ہے، میرا ارادہ یہ نہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جو حجاب نہیں کرتے، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو دین کا ایک حصہ تو تم کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں نہیں ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا دل اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اچھا دل نہیں چاہیے، اس کو ظاہر میں بھی دین نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں جگہ دیکھتا ہے، ظاہر بھی دیکھتا ہے، باطن بھی دیکھتا ہے، اور اسی کا حکم ہے کہ ہم دونوں کو لے کر چلیں، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی، صرف ایک حصہ نہیں، دونوں۔ فَلَوْ تَمَزَّقَ الْقَلْبُ بِالْمَحَبَّةِ لِلَّهِ، تو اگر دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے، تمزق مزق یمزق تمزیق، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، والخوف منہ، اور اس کے خوف سے، والتعظیم لہ، اور اس کی تعظیم سے، ولم يتعبد بالامر وظاہر الشرع لم ینجہ ذلک من النار، اور وہ اللہ کے حکم کی اطاعت نہ کرے، یعنی کہ میرے دل میں شدید محبت ہے، میرا دل اللہ کی محبت، اللہ کے خوف، اللہ کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتا ہے انسان، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حجاب، نہ سلام، نہ کلام، کوئی مسلمانوں والی چیز نظر نہیں آتی، تو کہتے ہیں لم ینجہ ذالک من النار، یہ چیز اس کو آگ سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ ہے دل میں تو پھر وہ ظاہری اعمال کے نہ کرنے پر سزا بھگت کے پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ کلمہ گو کے لیے خلود فی النار نہیں۔ کما انہ لو قام بظواہر الاسلام ولیس فی باطنہ حقیقت الایمان لم ینجہ ذلک من النار، جیسے کہ اگر کوئی اسلام کے ظاہری احکام کو قائم کرتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی حقیقت نہیں ہے تو یہ چیز اس کو آگ سے نجات نہیں دے گی، جیسا کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی شرک سے بھی بچے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرے، عمل بھی مطلوب ہے۔ اللہ سے ملاقات کے وقت انسان کا دل تو دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا، لیکن اس کا عمل بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے۔ وَأَكْمَلُ الْهَدْيِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام اور ایمان اور احسان میں اور ہر چیز میں سب سے زیادہ کامل سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی سب سے اچھا اسلام، ایمان اور احسان کس کا ہے؟ کس کو کاپی کرنا ہے، کس کو رہنما بنانا ہے؟ کسی عام انسان کو نہیں، کسی لیڈر کو نہیں، سامنے دیکھنے والوں کو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَكَانَ مُوفِيًا كُلَّ وَاحِدٍ حَقَّهُ، آپ ان میں سے ہر ایک کو اس کا پورا حق دیتے تھے، اسلام کو بھی،
ایمان کو بھی احسان کو بھی. فَكَانَ مَعَ كَمَالِ تَقْوَاهُ وَإِرَادَتِهِ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى تَتَوَرَّمَ قَدَمَاهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور ارادہ کے کامل ہونے کے ساتھ ساتھ رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، متورم ہو جاتے تھے. یعنی آپ سے بڑھ کر کسی کا تقوی نہیں تھا، آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، پھر بھی آپ کی عبادت کا حال دیکھیے کہ آپ اتنا قیام کرتے کہ پاؤں سوج جاتے. وَيَصُومُ حَتَّى يُقَالُ لَا يُفْطِرُ. اور روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ کہا جاتا کہ اب آپ وقفہ نہیں ڈالیں گے، اب آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، مسلسل مسلسل مسلسل. وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے. وَيَحُجُّ وَيَعْتَمِرُ. اور حج اور عمرہ کرتے. وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ. اور اللہ کی طرف دعوت دیتے، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے. وَيُكْرِمُ الضُّيُوفَ. اور مہمانوں کا اکرام کرتے. وَيُوَاسِي الْمُحْتَاجِينَ. اور محتاجوں کی غمخواری کرتے. وَيُخَالِطُ أَصْحَابَهُ. اور اپنے اصحاب سے گھل مل کر رہتے. یعنی یہ نہیں کہ عبادت میں اتنے دور چلے گئے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. وَيُؤَدِّي الْفَرَائِضَ. اور فرائض کو ادا کرتے. وَلَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِّنَ النَّوَافِلِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ. اور آپ نوافل، اذکار اور اوراد، ورد یومی جو ہوتا ہے، ڈیلی جو چیزیں سیٹ کی ہوتی ہیں کہ پڑھنی ہے، جیسے قرآن کا حصہ یا دیگر چیزیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے. اپنی تمام جو ٹارگٹ سے عبادت کے، نیکی کے کام کرنے کے، وہ سارے پورے کرتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بنا کر بھیجا. تو ہمیں حتی الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور بے وجہ کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ چھوڑ دیں کہ نہیں ہماری یہ ذمہ داری بہت ہے اور ہمارا ماحول ایسا ہے اور ہم نہیں، ہم سب مینج کر سکتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. چلیں اس حد تک نہیں، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں لیکن اکثر ہم اپنی سوچوں میں غرق ہو کے چپ کیے رہتے ہیں، منہ نہیں ہلاتے. ہم ادھر ادھر کی باتیں سوچتے رہتے ہیں لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، ذات، اس کے جو ہم پر احسانات ہیں اور جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے. تو گھنٹے بھی ہمیں بھی 24 ملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے، لیکن آپ نے اتنا کچھ کر لیا اور ہم نہیں کر پاتے. آخر اس کی ریزن کیا، اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا اس لیے. ٹھیک ہے، تھے، ان کو بہت تائید حاصل تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے اوقات کی قدر نہیں کرتے اور اسے غیر ضروری اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ ان کو اگر سمجھ آئی ہے تو بول کے کچھ بتا دیں، خلاصہ کر دیں. مریم مائک دے دیجیے آگے ذرا، آگے مریم واسطی کو دے دیجیے. یہ تھوڑا سا انگلش میں بریفلی بتا دیں گے جو کچھ پڑھا ہے. So here we are being reminded of the fact that taqwa has its inwardly manifestations. ذرا سا سامنے کیجیے مائک تک ہے. Taqwa, that is consciousness of Allah, has inwardly manifestations and also outwardly manifestations. So it's like, the tree having its roots and then being able to grow. So the inwardly manifestation of taqwa, the consciousness of Allah, is insufficient if there is no proper outwardly manifestation, meaning having to do with commands and legislation, following the sunnah method. So both are needed, the inwardly manifestation of taqwa, God consciousness, Allah consciousness, and also the outwardly manifestation, meaning following the rules that Allah has legislated.
And the best methodology is, of course, in terms of Islam and also Iman and also Ihsan, that of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That he was also given the same time, meaning 24 hours, but he would remember Allah frequently. And we waste that 24 hours that we've been granted because we are not as conscious of Allah. We don't remember Him as much as we should. کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم جتنا کانشیس ہوتے ہیں اتنا ہی اس میں ہم بہت سی چیزیں مینیج بھی پھر کر لیتے ہیں. جو چیز ہمارے دھیان میں ہوتی ہے، جو ہمارے خیال میں ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا ہے، پھر ہم اس کو کر بھی لیتے ہیں. اور کوئی جی ان کو دیجیے مائک. کیا Ustaza ji, the ibadat, we just try to do that, but there are quite a few things at the last line of the مائک page. کو صحیح رکھیے تاکہ سب کو آواز. Last line of the page, it says about وَلَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِّنَ النَّوَافِلِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَوْرَادِ. Ustaza ji, يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيُكْرِمُ الضَّيُوفَ. یہ جو یکرم الضیوف کا میں گئی تھی, the traditions have been changed so much. Like you see the guest and the first thing come to your mind, oh, how come you're here? You never informed us. You were not prepared. Whereas, subhanallah, hadith tells us it's a part of iman to give them full respect. So maybe they have some kind of circumstances. And محتاجوں کی غمخواری کرتے تھے Subhanallah. اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل کے رہتے تھے. یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے اور پھر یہ کام کرتے. Yeah. مریم. And just connect this to what we've been learning recently in our class about taqwa, how often it's mentioned in the context of mu'amalat. In Surah Al-Baqarah, we're learning about verses pertaining to marriage and divorce as well. And how often the term ma'aruf is mentioned, taqwa is mentioned. Because, the inwardly God consciousness is of no benefit if it's not related in your dealings with people. بالکل. You have to think about your rights that people owe to you, but also your responsibilities towards other people with God consciousness. That's so important. Next page. وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَالصَّادِقُونَ السَّائِرُونَ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ قِسْمَانِ. اور جب یہ چیز معلوم ہو گئی فَإِذَا عُرِفَ هَذَا، تو مخلص لوگ جو اللہ کی طرف راستے پر اور آخرت کے گھر کی طرف گامزن ہیں، ان کی دو قسمیں، یعنی صراط مستقیم پر جو ہیں اور جو اپنے آخری گھر کی طرف جا رہے ہیں یعنی جنت کی طرف. الاول، نمبر 1، من صرف ما فضل من اوقاتهم بعد الفرائض الى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق اعمال القلوب ومنازلها واحكامها. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ لوگ جو فرض سے زائد اوقات کو، یعنی فرض نماز ہو یا روزہ ہو، نوافل اور جسمانی عبادت کی طرف پھیر لیتے تھے اور وہ ان کو اپنا معمول بنا دیتے تھے، اور ان کو یہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی کہ وہ دل کے اعمال اور ان کی منزلوں اور احکام کو ثابت کریں. وَإِن لَّمْ يَكُونُوا خَالِينَ مِنْ أَصْلِهَا، اگرچہ وہ ان چیزوں کی اصل سے خالی نہیں ہوتے تھے، یعنی دل کے اعمال سے خالی نہیں، ایمان بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، خوف بھی ہے، خشیت ہے، سب کچھ ہے. وَلَكِنْ هِمَمُهُمْ مَصْرُوفَةٌ إِلَى الْإِسْتِكْثَارِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، لیکن ان کا جو عزم اور ارادہ ہے، ہمم، وہ اس میں مصروف کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. یعنی وہ صرف یہ ثابت کرنے میں نہیں لگے رہتے تھے کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے اور ہمارے اندر ایمان بہت ہے اور اس کے کوئی وہ ان کو اس وجہ سے کوئی اچھا خواب آ گیا ہے یا کوئی ان کے لیے کرامتیں ہو گئی ہیں، ان باتوں میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ وہ ان کی دلچسپی کس چیز سے ہوتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف، اچھے عمل کی طرف دوڑ پڑتے تھے. الثانی، دوسری قسم کے لوگ، من صرف ما فضل من الفرائض والسنن الى الاہتمام بصلاح قلوبهم،
دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرائض اور سنتوں میں سے جو وقت فارغ پایا اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے دلوں کی اصلاح کو اہمیت دینے کی طرف، وَعُقُوفِهَا عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور ان کو اللہ اکیلے کی ذات پر جمائے رکھنے کی طرف، وَالْجَمْعِيَّةِ عَلَيْهِ، اور اس پر دل جمعی کا اہتمام کیا، وَحِفْظِ الْخَوَاطِرِ وَالْإِرَادَاتِ مَعَهُ، اور اپنے خیالات اور ارادوں کی حفاظت کی، وَجَعَلُوا قُوَّةَ تَعَبُّدِهِمْ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَحَبَّةِ لِلرَّبِّ، اور انہوں نے اپنی اطاعت کی قوت کو دلوں کے اعمال کے ساتھ لگا کر رب کی محبت کو صحیح کیا، والخوف والرجاء، اور خوف کو اور امید کو، والتوکل والانابت، اور توکل کو اور انابت کو یعنی رجوع اللہ کو، والتعظیم والحمد، اور اللہ کی تعظیم عظمت اور حمد کو صحیح کیا، وَرَأَوْا أَنَّ أَيْسَرَ الْوَارِدَاتِ عَلَى قُلُوبِهِم مِّنَ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِم مِّن كَثِيرٍ مِّنَ التَّطَوُّعَاتِ الْبَدَنِيَّةِ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر وارد ہونے والے الہامات میں کم درجے کا الہام ان کو بہت ساری نفلی اور جسمانی عبادات سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی وہ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جیسے تصوف کی طرف مائل ہو گئے، اعمال کی طرف توجہ کم، لیکن خوابوں پر اور الہامات پر اور بہت سی اپنے اوپر آنے والی واردات پر توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ یہ زیادہ افضل درجے کا کام ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ لِأَحَدِهِمْ بَارِدُ أُنْسٍ أَوْ حُبٍّ أَوْ انْكِسَارٍ أَوْ ذُلٍّ لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهِ شَيْئًا سِوَاهُ الْبَتَّةَ، اگر ان میں سے کسی ایک کو اللہ کی طرف سے انس یا محبت یا عاجزی یا انکساری یا ذلت کا کوئی الہام حاصل ہو جائے تو وہ اس کی بجائے کسی بھی اور چیز کو بدلے میں لینا قطعی پسند نہیں کرتے۔ فَيُبَادِرُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْوَارِدِ إِنْ أَمْكَنَهُ، ہاں اگر کوئی لازمی اور إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْأَمْرُ الْوَاجِبُ فَيُبَادِرُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ الْوَارِدِ إِنْ أَمْكَنَهُ، ہاں اگر کوئی لازمی اور فرض حکم آ جاتا تو وہ اسی کی طرف ہی پہل کرے گا اور اللہ کی طرف سے وارد ہونے والے الہام کو بھی پورا کرنا چاہے گا اگر ممکن ہو، ان امکنا، وَإِلَّا بَادَرَ إِلَى الْأَمْرِ وَلَوْ ذَهَبَ الْوَارِدُ، اور اگر وَإِلَّا بَادَرَ إِلَى الْأَمْرِ، ورنہ وہ حکم کی طرف دوڑے گا، وَلَوْ ذَهَبَ الْوَارِدُ، اگرچہ اللہ کی طرف سے وارد ہونے والے الہام کا وقت ختم ہو جائے، فَإِذَا جَاءَتِ النَّوَافِلُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْقِيَامُ إِلَيْكَ فَذَاكَ وَإِلَّا نَظَرَ فِي الْأَرْجَحِ وَالْأَحَبِّ إِلَى اللَّهِ، اور اگر نفلی عبادات کا موقع آ جائے اور ان کو قائم کرنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دیکھے گا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب اور زیادہ راجح ہے۔ هل هو القیام الى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف، کیا اس نفلی عمل کو قائم کرنا درست ہے اگرچہ اس کا اللہ کی طرف سے وارد ہونے والا جذبہ ختم ہی ہو جائے، جیسے شدید حاجت مند کی فریاد رسی کرنا، وارشاد الضال، اور بھٹکے ہوئے آدمی کو رستہ بتانا، وجبر المکسور، اور ٹوٹے ہوئے دل والے کے دل کو جوڑنا، واستفادت ایمان، اور ایمان کا فائدہ حاصل کرنا، ونحو ذالک، اور اسی طرح کی کوئی اور چیز۔ فہا ہنا ینبغی تقدیم النافلۃ الراجحہ، تو اس مقام پر راجح نفلی عبادت کو مقدم کرنا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ ومت، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے سامنے دو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایک طرف کوئی عبادت ہوتی ہے اور دوسری طرف کسی کی مدد اور خدمت ہوتی ہے،
تو اس وقت ویسے تو اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ یعنی اس وقت کیا کرنا زیادہ بہتر ہے، کیا کسی کی مدد اس نفلی عبادت کے بعد بھی کی جا سکتی؟ اور اگر ایسا ہو تو اگر مثال کے طور پر جیسے دعا کا ایک خاص وقت ہوتا ہے یا تہجد کا ایک خاص وقت ہے، تو اب اگر انسان کہے کہ میں تہجد چھوڑ دیتا ہوں اور میں بس صرف کسی کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، چاہے وہ خدمت بیٹھا ہی رہے اور کچھ کرے نہ، تو ایسی صورت میں جو افضل صورت ہے وہ یہ کہ انسان پوری کوشش سے اپنے نوافل کو بھی ادا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی لے چلے. وَمَتَى قَدَّمَهَا لِلَّهِ وَتَقَرُّبًا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا فَاتَ مِنْ وَارِدِهِ أَقْوَى مِمَّا كَانَ. اور جب وہ اس کو اللہ کے لیے پیش کرے گا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو جو اس کا وارد فوت ہو گیا وہ دوبارہ اس پر وارد ہو جائے گا پہلے سے زیادہ قوی ہو کر. یعنی اگر انسان کوئی بھی نیکی، چاہے نفل ہو، چاہے روزہ ہے، چاہے نماز ہے یا دیگر یعنی والنٹری جو عمل ہے ان میں سے کوئی بھی عمل ہے، تو اگر انسان اس کو اللہ کی خاطر کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسری نیکی کا موقع چلا جاتا ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں یہ ذاتی عبادت چھوڑ دیتا اور کچھ اور کر لیتا. لیکن یہ کہ اگر وہ اس معاملے میں مخلص ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی اپرچونٹی دے دے گا اس کو. وَإِذَا كَانَ الْوَارِدُ أَرْجَحَ مِنَ النَّافِلَةِ فَالْحَزْمُ لَهُ الْإِسْتِمْرَارُ فِي وَارِدِهِ حَتَّى يَتَوَارَى عَنْهُ. اور اگر اللہ کی طرف سے وارد ہونے والا توفیق شدہ عمل اگر نفل سے راجح ہو تو عقل مندی یہ ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے. یعنی انسان یہ اصل میں اب انسان کا امتحان ہوتا ہے جب دو طرح کی نیکیاں سامنے آ جاتی ہیں اور انسان کہتے ہیں یہ کروں یا یہ کروں، تو اس وقت پھر اپنے دل سے پوچھنا تھے. اور تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہی آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کیا چیز زیادہ اہم ہے، دوسری بات میں بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر چھوٹ بھی گئی اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت کا اجر آپ کو دے گا، یا آپ کی عادت کا جو اجر ہے کہ آپ ڈیلی اور روٹین میں ایک کام کرتے ہیں اور کسی ایک دن نہیں کر سکے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی. ابھی جیسے اکرام الضیوف کی بات آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اب مثلاً آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ لازم رکھتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت ریگولرلی رکھتے ہیں. اب اچانک آپ کی بہن کا میسج آ گیا کہ میں آ رہی ہوں منڈے کو، ٹھیک ہے، اب وہ مہمان آ رہی ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے آپ اس کے لیے کھانا بھی بناتے ہیں، آپ اس کے اکرام کرتے ہیں، اور اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے روزے کا کیا کروں، کیونکہ اگر آپ کھانا بس اس کے آگے رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی اکرام کے خلاف ہے اور خود کچھ نہیں کھاتے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر اکرام ضیف کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کو کمفرٹ دینے کے لیے، اس کو انس دینے کے لیے آپ اس دن روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو روزے کا بھی ثواب مل جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک اور نیکی کی خاطر اس نیکی کو ذرا پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ پہ کوئی کام ایسا آ گیا کہ روزے کی حالت میں ذرا مشکل لگتا ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں مینیج کر ہی لوں گا، رمضان میں بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا، اور آپ وہ کام کر کے تو پھر دوسری نیکی میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل صورت ہے. تو ہر انسان کو اپنے حالات اور اپنے وسائل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم کون سا کام چھوڑتے ہیں؟ سارے گھر کے کام کاج، پڑھائی، جاب، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، پھر راتوں کی عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور باقی بھی چھوٹتا ہے. تو کیا چھوٹتا ہے؟ کیا چھوٹتا ہے؟ غیر ضروری چیزیں چھوٹتی ہیں کیونکہ آپ باقی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. اور یہ اصل میں آپ کا پوٹینشیل ہے نیکی کرنے کا، کہ آپ یہاں تک میکسیمائز
کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہم ہر وقت اپنے آپ کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ روزہ رکھ لیا تو یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، وہ پھر سارا سال نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اپنے اوپر ایک خوف سا طاری کیا ہوا. حالانکہ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم رمضان میں روزہ رکھ کر سب کچھ کر سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی نفلی عبادت کر، نفلی روزہ رکھ کر وہ کام کر ہی سکتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ ساری چیزیں پھر تقویٰ سے تعلق رکھتی ہیں. وَإِذَا كَانَ الْوَارِدُ أَرْجَحُ مِنَ النَّافِلَةِ. اچھا یہ تو ہو گیا، چلیے دوبارہ اس کو کرتے ہیں. وَإِذَا كَانَ الْوَارِدُ أَرْجَحَ مِنَ النَّافِلَةِ فَالْحَزْمُ لَهُ الْإِسْتِمْرَارُ فِي وَارِدِهِ حَتَّى يَتَوَارَى عَنْهُ. اور اگر اللہ کی طرف سے وارد ہونے والا توفیق شدہ عمل اگر نفل سے راجح ہو تو عقل مندی یہ ہے، فالحزم، حزم کہتے ہیں عقل مندی، سمجھداری کو، کہ اسی پر عمل کیا جائے کہ وہ اپنے وارد کو جاری رکھے یہاں حتیٰ کہ وہ اس سے اوجھل ہو جائے. فَإِنَّهُ يَفُوتُ وَالنَّافِلَةُ لَا تَفُوتُ. کیونکہ وارد تو فوت ہو جائے گا لیکن نفلی نماز فوت نہیں ہوگی. وارد کیا ہے؟ اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے، کام آ جاتا ہے کوئی. وَهَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَاجُ إِلَى فَضْلِ فِقْهٍ فِي الطَّرِيقِ. اور یہ وہ مقام ہے جو کہ اس راستے میں مزید فقہ کا محتاج ہے، یعنی اور زیادہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے. وَمَرَاتِبِ الْأَعْمَالِ. اور اعمال کو ترتیب دینے کا. وَتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْمُهِمِّ. اور سب سے پہلے اہم کو مقدم کیا جائے پھر جو اس کے بعد اہم ہو، یعنی پرائرٹائز کرنے کا. یعنی ہم دنیا کی زندگی میں اپنی جاب کے اندر بھی اور اپنی باقی چیزوں میں بھی یعنی پرائرٹی پر کچھ چیزوں رکھتے ہیں، اہم کو رکھتے ہیں، پھر اس سے کم اہم کو رکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے تو دین کے معاملے میں بھی اسی طرح کی سوچ رکھنی چاہیے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. متفقن علیہ. اچھا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی آپ کیجئے گا. یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں. آپ دن میں جو کچھ کرتے ہیں نا اس میں سے 25 کام لکھ لیں. جو کچھ کرتے ہیں اگر 25 کرتے ہیں اور اگر کم کرتے ہیں تو پھر جتنے بھی کرتے ہیں دن کی 25 کام لکھ لیں، یا پھر جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. پھر ایک ایک کو لے کر دیکھیں. از اٹ امپورٹنٹ؟ ڈز اٹ میٹر؟ یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر گزارا ہے کہ نہیں، یہ لازم ہے کہ بس ایسے ہی میں نے اپنے اوپر لے رکھا ہے. اور ان کرتے 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 پھر اس میں سے 5 ان چیزوں کو نکال لیجئے کہ جو آپ کو ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے، اور ان میں سے بھی پھر ایک کو نمبر 1 پرائرٹی پر لے جائیے کہ جس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں، یعنی اس پر آپ کا فیوچر کا انحصار ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس پر کتنے فوکسڈ ہیں. کیا آپ کی وہ پرائرٹی نمبر 1 ہے لائف میں؟ وہ 25 کاموں میں نمبر 1 کام کون سا ہے جس کے لیے آپ باقی سب کچھ سیکریفائس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ باقی سیکریفائس نہیں کریں گے تو وہ جو پرائرٹی نمبر 1 ہے نا آپ وہ گول کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتے. پھر کتنی ہماری خواہشات اور تمنائیں ہوتی ہیں، میں زندگی میں یہ بھی کر لوں وہ کر لوں، لیکن ہم اس کے لیے کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے اور کبھی وقت نہیں نکال پاتے کیونکہ ہم نے غیر ضروری چیزوں سے کو فل اپنی زندگی میں بھر رکھا ہے. مثلا کسی کو قرآن حفظ کرنے کا شوق ہے مثال کے طور پر، وہ تمنا ہی رکھتا ہے، تمنا تمنا تمنا، لیکن کر نہیں پاتا. اور تمنا تو میرے خیال ہر مسلمان ہی کی ہے لیکن کچھ کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کر جاتے. جو کر جاتے ہیں وہ کیسے کر جاتے ہیں؟ وہ باقی چیزوں کو اس کے مقابلے میں اہم نہیں سمجھتے. الاہم فالاہم، یعنی ایک اہم آپ سمجھتے ہیں اور ایک اس سے بھی اہم سمجھتے ہیں. تو جو اس سے بھی اہم سمجھتا ہے
اور خاص طور پر پھر اس کے لیے آپ فوکسڈ جب ہوتے ہیں. کیونکہ ہماری زندگی میں جو بہت مشکل آ گئی ہے نا یہ اسکرین کی وجہ سے، وہ یہ کہ ہمارا فوکس ختم ہو گیا ہے. ہماری عادت یا مزاج سے فوکس نکلتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں، جو گول ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، وہ ہم اچیو نہیں کر پاتے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ تفقہ فی الدین سے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جس کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے نا، یہ اصل میں تقویٰ سے ہوتا ہے نا. یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تقویٰ کے ذریعے اللہ سکھا دیتا ہے. پھر انسان کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے کہ نہیں، یہ چیز اس کے بغیر تو نجات نہیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، یہ تو میری زندگی کی لائف لائن ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. پھر اس کو کرنے کے لیے کیا نہیں کرنا، مجھے کیا کاٹنا ہے اپنی لائف میں سے، کیا پیچھے کرنا ہے، پھر انسان اس کو خود فیصلہ کر لیتا ہے. کیونکہ 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، اور اسی میں ہم نے کرنا جو کچھ ہم نے کرنا ہے، ہمیں اور 25واں تو ملنا نہیں گھنٹہ. تو پھر اس میں سے کون سی چیزیں ہیں جو ہم نکال سکتے ہیں اور کون سی چیز ڈالنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور آپ پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، 23 kgs لے کے جانا ہے. تو پھر آپ اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، پہلے ڈال چکتے ہیں، یہ بھی مجھے نہیں، یہ بھی ضروری، یہ بھی بہت سی چیزیں ضروری بنا لیتے ہیں. لیکن جب دیکھتے لمٹ کراس ہو رہی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ضروری میں سے بھی بہت سی غیر ضروری نکال دیتے ہیں کہ نہیں، یہ لے جا نہیں سکتے، اس پہ پینلٹی ہے یا اس پہ ایکسٹرا چارج ہے. تو پھر تو زندگی میں بھی اسی طرح ہر روز آپ ایک مسافری کی حیثیت سے تو گزار رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا غیر ضروری ہے جو نکالا جا سکتا ہے نا، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، اور کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے اس سفر کے لیے جو آخرت میں میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، جو اصل گھر ہے، وہاں کے لیے کیا ضروری ہے میرے ساتھ ہونا. ایک دن قبر میں جا کے اترنا ہے، جہاں نہ دوست ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ ہی بہن بھائی ہوں گے، نہ والدین ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پھر وہاں پر میرے لیے کیا چیز بہت فائدے کی ہوگی، وہ مجھے اکٹھی کر کے ساتھ لے کے جانی ہے. کیونکہ اس کے بغیر، یعنی اس کو تو ہم اوائڈ کر ہی نہیں سکتے نا، کہ ہم کہیں گے نہیں میں نے نہیں مرنا اور نہ میں نے جانا ہے وہاں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی ہم ضد لگا لیتے ہیں، میں نے نہیں کرنی، میں نے نہیں جانا وہاں. بعض اوقات پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں چلو فلان جگہ چلیں، نہیں مجھے نہیں جانا، میں فلاں کو نہیں ملنا چاہتا، فلان جگہ نہیں جانا چاہتا. لیکن کچھ جگہ تو ایسی جہاں پکڑ کے لے جایا ہی جائے گا نا. تو وہاں کیا چیز نے کام آنا ہے، وہ ہے ہمارے پاس. نیکسٹ پیج کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، موسٹ ویلکم. جی مائک دیجیے ان کو، پیچھے سمیت تک ہاتھ کھڑا رکھیے جس کو مائک چاہیے. Ustaza ji, I was thinking, actually, my grandchildren were fighting, and I just wanted to tell them that share something just because of Allah, and they were not accepting this, that you will get the ajrs from Allah subhanahu wa ta'ala, the all reward will be from Allah. Subhanallah, this is the concept I thought that we should all have, that because it's very difficult to give. But if there is it is your favorite thing, whether it's time, whether it's anything you are reading, whether it's doing anything, any chore of life you are doing, and it's very difficult to give up. And giving for the sake of Allah and having that in mind is very, very important, that why we are giving this. So always taqwa comes when you have to give away for Allah's sake only. جی تقویٰ یہی ہے نا کہ وہ کرنا جو اللہ کو پسند ہے اور وہ چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. جی آگے لے آئیے شیلا کو. کوئی اور ہے پیچھے؟ Ustaz ji, I was just thinking about this hadith that Allah subhanahu wa ta'ala faqihu fi din, jiska bhalai karana chahte hain. So we were talking about the prioritization before that. So I was just linking this hadith with that.
So once we have the sense of deen, then mashallah we will be able to prioritize at that point, this moment, with which one should I take. یس، آپ کو زندگی میں جتنے بھی ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے. علم کے بغیر آپ کے ڈیسیژن ٹھیک نہیں ہوتے. تو دین کا علم بھی جب تک نہ ہو تو آپ کے زندگی کے بارے میں ڈیسیژنز ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ ان چیزوں کو امپورٹنس دیں گے جو آپ کا نفس چاہے گا، جو لوگ چاہیں گے، جو آپ کی خواہشات ہوں گی، لیکن وہ نہیں کریں گے جو اللہ چاہے گا. لیکن جب دین کا علم ہوگا، اللہ کی پسند ناپسند کا علم ہوگا، تو پھر آپ وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے آپ کا دل نہیں بھی چاہتا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ وہی بس آپ کا دل بھی وہی چاہنے لگے گا جو اللہ چاہتا ہے. بالکل بالکل. وقد جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصالح الدنیا والآخرة فی قوله ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اخرجہ ابن ماجہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کو اپنے اس فرمان میں جمع کر دیا ہے: لوگو اللہ سے ڈرو اور دنیا طلبی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یعنی دنیا حاصل کرنے میں اعتدال رکھو. فنعیم الآخرۃ ولذاتها انما ینال بتقوی اللہ عز وجل، پس آخرت کی نعمتیں اور لذتیں اللہ عز وجل کے تقوی ہی سے حاصل کی جا سکتی ہیں. وراحت القلب والبدن، اور دل کی راحت اور جسم کا سکون. والسلامۃ من التعب والکد فی طلب الدنیا، اور دنیا کے طلب کرنے میں تھکاوٹ اور مشقت سے سلامتی. انما ینال بالاجمال فی الطلب، یہ دنیا کو حاصل کرنے میں احسن اسلوب کو اختیار کر کے پائی جاتی ہے. فمن اتقى اللہ فاز بلذۃ الآخرہ، تو جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، وہ آخرت کی لذت کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت کی لذات پا لے گا. ومن اجمل فی الطلب استراح من نکد الدنیا وہمومها، اور جو رزق کے طلب کرنے میں احسن اسلوب اپناتا ہے، وہ دنیا کی مشقت اور اس کی پریشانیوں سے راحت پا لیتا ہے. وتقوی اللہ عز وجل تصلح ما بین العبد وبین ربہ، اور اللہ عز وجل کا تقوی بندے اور اس کے رب کے درمیان کے معاملے کی اصلاح کر دیتا ہے. یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی اسی وقت ٹھیک ہوتا ہے جب ہمارے اندر تقوی ہوتا ہے. وحسن الخلق یصلح ما بینہ وما بینہ وبین خلقہ، اور اچھا اخلاق بندے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. وَلِهَذَا أَمَرَ بِهِمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِهِ، اور اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ان دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے: اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اخرجہ احمد والترمذی. جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور برائی کے بعد بھلائی کرو جو اس برائی کو مٹا دے گی. اگر گناہ ہو گیا تو نیکی کر لو تاکہ گناہ مٹ جائے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لِلْعَبْدِ مَحَبَّةَ اللَّهِ لَهُ، پس اللہ کا تقوی بندے کے لیے اللہ کی محبت کو واجب کر دیتا ہے. وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُ النَّاسَ إِلَى مَحَبَّتِهِ، اور اچھا اخلاق لوگوں کو اس سے محبت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے. یعنی اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ خود ہی آپ سے محبت کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے میں لیے دیے رہیں، نہ کسی کو پوچھیں، نہ کسی کو سلام کریں، نہ کسی کی طرف بڑھیں اور سوچیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور وہ کیوں نہیں کرتے. تو یہ ہو نہیں سکتا. وَالتَّقْصِيرُ فِي فِعْلِ الطَّاعَاتِ أَوْ فِعْلِ السَّيِّئَاتِ، اور اطاعت کے اعمال میں کمی کا واقع ہونا یا برے اعمال کا ارتکاب کرنا، یمحوہ اتباع ذلک بفعل الحسنات، اس کو مٹا دیتا ہے جب اس کے بعد نیک اعمال کیے جائیں. یعنی انسان گلٹ میں نہ رہے. غلطی ہو گئی زندگی میں، برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، گزر گیا. اب کیا کرو؟ اب اچھے بن جاؤ، اب نیکیاں کرو. تو کیا ہوگا؟ تمہارا پاسٹ صاف ہو جائے گا. بہت سے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں نا، اور ان کو بہت ریگریٹس ہونے لگتے ہیں،
ہم نے یہ گناہ بھی کیا، ہم نے وہ غلطی بھی کی، ایسا بھی کیا، ویسا بھی کیا، اب کیا کریں؟ اب تو ہماری پکڑ ہوگی اور ہم چھوٹیں گے نہیں، اور چلو 4 اور بھی کر لو. نہیں، اب نیکی کرو، پچھلا سب کچھ معاف ہو جائے گا، صاف ہو جاؤ گے. جیسے ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے جسم پہ میل لگ جاتی ہے، آپ نہا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب دھل جاتا ہے. اجمال فی الطلب یعنی کاموں کو خوبصورتی سے کرنا. ایک ہوتا ہے نا ہش ہش ہش، رش رش رش، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جیسے مائیں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کو ڈانٹ رہی ہیں، اس کو فلانا کہ بھائی آرام سے کام کرو، جتنا ہوتا ہے اتنا کر لو، جو نہیں ہوتا نہ کرو. لیکن اسی طرح جاب ہے یا کوئی بھی کام ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا، اس طرح کے ہر وقت لوگوں کو سناتے رہنا وہ یہ مشکل ہے وہ ہے. تو یہ اجمال جمال سے. جمال کا مطلب ہے کہ خوبصورتی، یعنی کاموں کو کرنے میں خوبصورتی اختیار کرو اور اچھے طریقے سے کرو، جتنا کر سکتے اتنا کرو. یعنی ایسا کرنا کہ بہت کچھ کر کے پھر بہت تھک کے پھر بہت بد اخلاقی اور بد مزاجی. دس از ناٹ فیئر، یہ نہیں ٹھیک. اب جیسے ایک باپ ہے، اگر ایک جاب کرتا ہے تو آپ کے لیے فیسلٹیز کم ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ یہ کہ آپ اس کا بھی حق دیتے ہیں اور ایک اچھا گھر کا ماحول رہتا ہے. لیکن اگر وہ 2 جاب کرتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو بڑا گھر لے کے دے، آپ کو بڑی گاڑی لے کر یا کچھ بھی، تب کیا ہوگا؟ وہ آپ کی زندگی سے مفقود ہو جائے گا اور بد مزاج ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا. تو اجمال ختم ہو گیا نا. اجملوا فی الطلب، طلب کرنے میں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے میں خوبصورتی سے کام لو، اچھے سے کرو اس کو. یعنی رزق طلب کرنے میں یا علم طلب کرنے میں، یعنی کچھ بھی حاصل کرنے میں، whatever you want to achieve it with beauty، اچھے سے. مائک دی. Related to the same topic of being moderate in seeking what you're doing. Sometimes we make the mistake of imposing rules on other people, not recognizing that maybe their level of taqwa is not that high yet, but it can become. And that also spoils relations. Yes. So having intermingling with people and reminding them of rules and even voluntary acts of worship, like qiyamul layl or any other voluntary fasting. There's only a certain amount that you can remind people, like even in the capacity of a mother or a teacher. But if you overdo it, then they will completely move away. Yeah. So that is, it's so important to remember that you have to also accept people's varying levels of knowledge and taqwa. اجملو، کچھ بھی کروانا ہے ان سے تو اجملو. یس، جو ہمیں ان سے چاہیے مطلوب ہے. والعبد انما يقطع منازل السیر الى اللہ بقلبہ وہمتہ لا ببدنہ. اور بندہ اللہ کی طرف سفر کرنے کی منازل اپنے دل اور عزم اور ارادے کے ساتھ طے کرتا ہے، نہ کہ بدن کے ساتھ. یعنی اللہ کی طرف جانے کا سفر ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا، پاؤں کے ساتھ نہیں ہوتا. وَأَقْرَبُ الْوَسَائِلِ إِلَى اللَّهِ مُلَازَمَةُ السُّنَّةِ، اور اللہ کی طرف لے جانے والے سب سے قریبی وسائل ہیں سنت کو لازم کرنا. وَالْوُقُوفُ مَعَهَا فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، اور ظاہر اور باطن میں سنت کے ساتھ کھڑے ہونا. وَدَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، اور ہمیشہ اللہ کا محتاج ہونا. وَالتَّضَرُّعُ إِلَيْهِ، اور اس کے آگے گڑ گڑانا. وَإِرَادَةُ وَجْهِهِ وَحْدَهُ بِالنِّيَّاتِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ، اور اللہ اکیلے کے چہرے کا ارادہ کرنا نیتوں اور اقوال اور اعمال کے ساتھ، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ ہی کی رضا پانے کے لیے. ومن اعظم الظلم والجہل ان تطلب التعظیم والتوقیر لك من الناس وقلبك خال من تعظیم اللہ وتوقیرہ واجلالہ وتقواہ. سبحان اللہ. اور بدترین ظلم اور جہالت میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے لیے لوگوں سے تعظیم اور عزت طلب کریں کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں، میرا بہت خیال کریں، جبکہ آپ کا اپنا دل اللہ کی تعظیم اور اس کی توقیر اور احترام اور اس کی بڑائی اور تقوی سے خالی ہے. یعنی آپ کے دل میں اللہ کے لیے کوئی عزت احترام بڑائی ہے ہی نہیں، اور لوگوں سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ مان جائیں. کیا عجیب بات ہے، یہ بدترین جہالت ہے.
یعنی آپ اللہ کی اطاعت کرتے نہیں اور لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. یس. ومن السفاہة والجہل ان توقر المخلوق وتجلہ ان یراک. اور یہ حماقت و جہالت میں سے ہے کہ آپ مخلوق کی توقیر کریں، یعنی ان کا وقار عزت احترام کریں اور اس کو بڑا سمجھیں کہ وہ آپ کو دیکھے، ایسی حالت میں کہ آپ اللہ کی تعظیم نہیں کرتے. ان یراک فی حال لا توقر اللہ ان یراک علیہ، کہ اللہ آپ کو اس حالت پر دیکھے. ٹھیک ہے، یعنی ایک جہالت کیا ہے کہ لوگ ان توقر المخلوق وتجلہ ان یراک، آپ کسی کی عزت احترام کریں کہ وہ آپ کو دیکھے. ٹھیک ہے، فی حال لا توقر اللہ ان یراک علیہ، ایسی حالت میں کہ آپ اللہ کی تعظیم نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو اس حالت پر دیکھے. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ لَمْ يُوَقِّرْهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. اور یہ عظیم ترین جہالتوں میں سے ہے، تو جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ اللہ کی تعظیم بھی نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے. ولا بد لكل انسان من امرین، اور ہر شخص کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. احدہما طاعت اللہ و رسولہ، دونوں میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. بفعل المأمور و ترک المحظور، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنے کے ساتھ اور جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑنے کے ساتھ. الثانی، دوسری چیز، الصبر علی ما یصیبہ من القضاء المقدوری، ان مصیبتوں پر صبر کرے جو اس کو مقرر کردہ تقدیر کی طرف سے پہنچتی ہے. فالاول هو التقوی، تو پہلی کیا ہے؟ تقوی ہے. والثانی هو الصبر، اور دوسرا صبر ہے. وقد جمعہم اللہ فی قولہ، تو اللہ نے ان دونوں کو اپنے اس فرمان میں جمع کر دیا ہے. جی. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وقد خلق اللہ فی کل نفس ثلاث قوا، اور اللہ نے ہر نفس میں 3 قوتیں پیدا کی ہیں. قوت البذل والاعطاء، خرچ کرنے اور دینے کی قوت. وقوت الکف والامتناع، اور رک جانے اور روکنے کی قوت. وقوت الادراک والفہم، اور ادراک اور فہم کی قوت. فمن وفقہ اللہ للایمان وہداہ استعملها فیما یحب اللہ، تو جس کو اللہ ایمان کی توفیق اور ہدایت دے دے تو وہ ان قوتوں کو ان کاموں میں استعمال کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. وَيَسَّرَهُ لِكُلِّ يُسْرَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ہر آسانی کی طرف جو دنیا اور آخرت میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تو رہا وہ جس نے اللہ کے لیے دیا اور تقوی اختیار کیا اور بھلائی کی تصدیق کی، پس عنقریب ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. اور اسے کر کے دیکھیے، شروع میں مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی نیک کام کرنے لگے، کچھ بھی دینے لگے کوئی، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر کرنے لگتے ہیں نا، آتا واتقا، ساتھ ساتھ دیتے ہوئے تقوی ہے ساتھ، وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی رستے کو آسان کر دیتے ہیں. وہی نیکی جو آپ کو کل مشکل لگ رہی تھی آج آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور اس کا وقت بھی نکل آتا ہے
اور اس کے لیے سہولت بھی پیدا ہو جاتی ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہو گیا. ومن خذلہ ولم یرد لہ الہدایہ استعملہا فیما یبغض اللہ. اور جس کا اللہ ساتھ چھوڑ دے اور اس کے لیے ہدایت کا ارادہ نہ کرے، وہ ان قوتوں کو کاموں میں استعمال کرتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. استغفر اللہ. فنال بسبب ذلك العقوبۃ کما قال سبحانہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ اس کے سبب وہ سزا کو پاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اور رہا وہ جس نے بخل کیا، یعنی نہیں دیا، اور بے پرواہی برتی، توجہ ہی نہیں کی جو کرنے کے کام ہے، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، نیکی کا موقع آیا، اپرچونٹی آئی اور اس کو اگنور کر دیا، پس ان قریب ہم اسے مشکل رستے کی سہولت دیں گے. وہ ایسے رستے پہ چل پڑے گا کہ جہاں اس کے لیے وہ پھنس جائے گا. وہ ابواب البرکات تفتح مع کمال الایمان و کمال التقوی. اور برکتوں کے دروازے کامل ایمان اور کامل تقوی کے ساتھ کھلتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پھر ہم نے ان کی پکڑ کر لی. والبرکات الالہیۃ لا یحصیها الا اللہ. اور اللہ کی برکات کو، برکات الہیہ کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. ومنها البرکۃ فی العمر. ان برکتوں میں سے ہے عمر میں برکت کا ہونا. والبرکۃ فی الرزق. اور رزق میں برکت ہونا. والبرکۃ فی الوقت. اور وقت میں برکت ہونا. والبرکۃ فی الاہل والاولاد. اور اہل و اولاد میں برکت ہونا. والبرکۃ فی الاموال. اور مالوں میں برکت ہونا. والبرکۃ فی الاعمال. اور نیک اعمال میں برکت کا ہونا. ومنها قضاء الحاجات بدون الاسباب. اور ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر اسباب کے اللہ بندے کی ضرورتوں کو پورا کرے. یعنی بظاہر اسباب نظر نہیں آتے، لیکن وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تلاوت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جی آسیہ، مائک دیجیے ان کو، آسیہ کو. This reminds me of what we were studying yesterday, the dua anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin, and you mentioned Ayyub alayhi salam, how Allah subhanahu wa ta'ala gave him the cure with that water. You know, all of a sudden he was ill for so many years, and then the barakat that Allah subhanahu wa ta'ala sent those clouds that rained gold and silver on his places, because he had taqwa and he had sabr. آپ میں سے کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ورنہ لیسن آج کا مکمل ہو گیا. جی آپ.
استاذہ جی یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ ظلم اور جہالت، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تعظیم اور توقیر طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم توقیر کرتا نہیں. تو مجھے اس پہ صبح کو جاگنا اٹھنا نماز کے لیے یاد آ رہا تھا کہ ہم نماز کے لیے کتنے کانشیس ہوتے ہیں اور کتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی توقیر یا تعظیم کرتے ہیں کہ ہم وقت پر جاگیں اور فجر کا ٹائم ضائع نہ کریں یا آخری کنارے پر ہی اٹھیں کہ 10 منٹ 20 منٹ رہ گئے اور نماز پڑھیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے تو بالکل اس میں لگتا ہے کہ تعظیم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے. اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بلائے اور ہم حاضر ہی نہ ہوں. حاضر ہی نہ ہو، اور پھر سارا دن پھر جب دوسرے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری ذلت رسوائی جو مل رہی ہے شاید اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی صبح میں تعظیم نہیں کی ہم نے. جزاک اللہ. کوئی اور تو کچھ نہیں کہے گا؟ اوکے جزاکم اللہ. ہاں فاطمہ مائک دیجیے فاطمہ کو. Ustad, sentence here says تفتح مع كمال الإيمان وكمال التقوى. So I was wondering, it was a question, is it possible for the average person to attain yani كمال التقوى and كمال الإيمان, or do like sins and mistakes kind of hinder that? It's a gradual journey. With time, if you continue your struggle, you will reach that destination. Yeah, it doesn't come suddenly اور ایسے ہی آ جانا، یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ انسان اللہ کے راستے پہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو منزل قریب آتی جاتی ہے. اور رکاوٹیں آتی ہیں لیکن وہ بھی پھر اللہ کی مدد سے دور ہو جاتی. بس اصل مقصد ہے کہ چلتا رہے انسان، خود نہ رکے. کیونکہ ٹیسٹ ہوگا، امتحان بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کبھی نعمتوں کی شکل میں کبھی پریشانیوں کی شکل میں. لیکن انسان اپنے منزل کو نہ بھولے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہم کبھی بھی کامل تو ہو نہیں سکتے، لیکن ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچے، اٹین کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.